مال کرے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کرو زا دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کرو زا دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، اور آب زمزم تو پیا خوب بجھائیں پیاسے، آب زمزم تو پیا خوب بجھائیں پیاسے، شاہ کوثر کے بھی جلوے کا نظارہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، اور خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ، خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ، قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو، قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو، اور غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیار کا جلوہ دیکھو، میری آنکھوں سے میرے پیار کا جلوہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کرو زا
تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ اللہ رب العزت پارہ 22 سورہ احزاب آیت نمبر 56 میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ حافظ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک عظمت و جلال، بلند شان اور انتہائی بے نیاز ہونے کے باوجود اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے۔ فرشتے ہمیشہ عبادت میں مصروف رہنے اور اللہ پاک کا قرب پانے کے باوجود درود بھیجتے ہیں۔ اے لوگو، تم تو محبوب خدا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محتاج ہو، تمہیں ان کی شفاعت چاہیے، انہی کی برکت سے تم دنیا میں عزت پاتے ہو، انہی کی برکت سے آخرت میں کامیابی پاؤ گے، لہذا تم زیادہ حقدار ہو کہ اپنے محسن و غمخوار آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھو۔ تم سے جہاں کا نظام، تم پہ کروڑوں سلام، تم پہ کروڑوں ثنا، تم پہ کروڑوں درود، نافع و دافع ہو تم، شافع و رافع ہو تم سے بس افزوں خدا، تم پہ کروڑوں درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیو، ماہ ذو الحجۃ الحرام اسلامی سال کا آخری اور بہت بابرکت مہینہ ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہینوں کا سردار ماہ رمضان ہے، مہینوں کا سردار ماہ رمضان ہے، اور حرمت و عزت کے اعتبار سے سب سے عظمت والا مہینہ ذو الحجۃ الحرام ہے۔ یہ جو مہینہ گزر رہا ہے، حضرت کعب الاخبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں حافظ الکتابین بھی کہا جاتا ہے، آپ قرآن کریم کے بھی عالم تھے اور توریت کے بھی عالم تھے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ پاک نے زمانے کو اختیار فرمایا، پس اللہ پاک کے ہاں سب سے زیادہ محبوب زمانہ حرمت والے 4 مہینے ہیں، یعنی ذی-قعدۃ الحرام، ذو الحجۃ الحرام، محرم الحرام اور رجب المرجب۔ یہ 4 مہینے اللہ پاک کے ہاں سب سے زیادہ محبوب زمانہ، یہ حرمت والے 4 مہینے۔ ان مہینوں میں سے اللہ پاک کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ذو الحجۃ الحرام ہے، یہ جو مہینہ گزر رہا ہے۔ اور ذو الحجۃ الحرام میں اس کے ابتدائی 10 دن، یعنی جن کو عشرہ ذو الحجہ کہا جاتا ہے، یہ اللہ پاک کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ سبحان اللہ! اے عاشقان رسول، عشرہ ذی الحجۃ الحرام کے ابتدائی 10 دن بہت بابرکت ہیں، یہ اللہ پاک کے ہاں بہت محبوب دن ہیں، یہاں تک کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ان 10 راتوں کی قسم بھی ارشاد فرمائی۔ رب تعالیٰ نے ان 10 راتوں کی قرآن کے اندر قسم یاد فرمائی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے والفجر ولیال عشر، یعنی اس صبح کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ ایک قول کے مطابق اس آیت میں ذکر کی گئی 10 راتوں سے ذی الحج کی ابتدائی 10 راتیں مراد ہیں۔ پتہ چلا ذو الحج کی ابتدائی 10 راتیں بہت فضیلت والی ہیں، اللہ پاک نے ان کی قسم ارشاد فرمائی ہے۔
حج کا مہینہ آیا ماہ حرام آیا، طیبہ کی یاد لایا ماہ حرام آیا، آئی ہیں اس کی قسمیں قرآن کی آیتوں میں، آئی ہیں ان کی قسمیں قرآن کی آیتوں میں، رب کو ہمارے بھایا ماہ حرام آیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سلطان المفسرین فرماتے ہیں، پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، بہت عظیم صحابی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں جس میں نیک عمل کرنا اللہ پاک کے ہاں ان 10 ایام سے بڑھ کر محبوب نہ ہو، ان 10 ایام سے بڑھ کر محبوب ہو۔ یعنی عام دنوں میں نیکی کی جائے تو وہ بھی اللہ پاک کو بڑی پیاری ہے، لیکن عشرہ ذی الحجۃ الحرام میں یعنی حج کے ابتدائی 10 دن میں نیکی کرنا اللہ پاک کے ہاں بہت زیادہ محبوب ہے، اللہ پاک کے ہاں بہت زیادہ محبوب ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ وَالْعَمَلُ فِيهِنَّ يُضَاعَفُ 700 ضِعْف، یعنی 10 دنوں میں نیکی کا ثواب 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ ان 10 دنوں کے اندر ایک نیکی کریں تو اس کا ثواب 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ترمذی شریف میں نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی عشرہ ذی الحج میں عبادت کرنا اللہ پاک کے ہاں عام دنوں کی نسبت زیادہ محبوب ہے۔ ان دنوں میں ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ان راتوں میں ان دنوں کی ہر رات کا قیام کرنا شب قدر کے قیام کے برابر ہے۔ جس طرح شب قدر کی رات جو ہے 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، اسی طرح ان دنوں کی جو راتیں ہیں ان کے اندر قیام کرنا، عبادت میں جا کر گزارنا شب قدر کے قیام کے برابر ہے۔ اتنی مبارک راتیں ہیں، اے عاشقان رسول غور کیجئے، کیسی پیاری اور فضیلت والے دن ہیں، کیسی عظیم راتیں ہیں۔ ان دنوں میں ایک نیکی کا ثواب 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ان دنوں میں نیکی کرنا افضل نیکی ہے۔ ان دنوں میں ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ ان دنوں کی راتوں میں قیام کرنا یعنی جا کر عبادت میں گزارنا شب قدر میں عبادت کرنے کے برابر ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان مبارک ایام کی خوب قدر کرنے اور ان ایام میں خوب دل لگا کر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر گھڑی ہے اس کی عز و فضل میں یکتا، بادل کرم کا چھایا ماہ حرام آیا، بڑھتی ہیں اس میں قدریں نیکی کی یاد رکھنا، کرنا نہ وقت ضائع ماہ حرام آیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیو، اللہ پاک سورہ حج کی آیت نمبر 34 میں ارشاد فرماتا ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی کہ اللہ کا نام لے اور اس کے دیے ہوئے بے زبان چپایوں پر تو تمہارا معبود ایک معبود ہے، تو اسی کے حضور گردن رکھو، اور اے محبوب خوشی سنا دو ان تواضع والوں کو، خوشی سنا دو ان تواضع والوں کو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی پچھلی ایماندار امتوں میں سے ہر امت کے لیے اللہ پاک نے ایک قربانی مقرر فرمائی ہے تاکہ وہ جانوروں کو ذبح کرتے وقت ان پر اللہ پاک کا نام لیں۔ تو اے لوگو، تمہارا معبود ایک معبود ہے، اسی لیے ذبح کے وقت صرف اسی کا نام لو، ذبح کے وقت صرف اسی کا نام لو اور اسی کے حضور گردن رکھو اور اخلاص کے ساتھ اس کی اطاعت کرو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس آیت کریمہ میں قربانی کے متعلق سے 3 اہم باتیں ارشاد ہوئی ہیں۔ نمبر 1،
قربانی بہت پرانی عبادت ہے، یہ صرف ابراہیم علیہ السلام سے شروع نہیں ہوئی، اس سے پہلے بھی یہ پرانی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی۔ معلوم ہوا پہلے جتنی اہل ایمان امتیں گزری ہیں ان میں ہر امت کے لیے اللہ پاک نے ایک قربانی مقرر فرمائی تھی۔ چنانچہ اگر تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر امت اپنی اپنی شریعت کے مطابق قربانی کیا کرتی تھی، اپنی اپنی شریعت کے مطابق قربانی کیا کرتی تھی۔ مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کے شہزادے حضرت حابیل رحمۃ اللہ علیہ نے قربانی پیش کی، جس کا ذکر قرآن میں آتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق منقول ہے کہ آپ علیہ السلام نے باقاعدہ ایک ذبح خانہ مقرر کیا ہوا تھا، بنایا ہوا تھا، جہاں اللہ پاک کی بارگاہ میں جانوروں کی قربانی پیش کیا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ پاک کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ الہی میں پیش کی گئی انوکھی قربانی، یہ تو مشہور و معروف ہے۔ منقول ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک دور میں لوگ جانوروں کی قربانیاں پیش کیا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کے ہاں بھی قربانی کا عام معمول تھا، لوگ اپنے محبوب ترین جانور اللہ پاک کی بارگاہ میں قربانی کے لیے پیش کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ جب آپ علیہ السلام نے بیت المقدس تعمیر فرمایا اس وقت بنی اسرائیل کو جمع کیا اور اللہ پاک کی بارگاہ میں شکرانے کے طور پر جانور ذبح کیے۔ شکرانے کے طور پر سلیمان علیہ السلام نے جانور ذبح کیے جب بیت المقدس کو تعمیر فرمایا۔ اسی طرح عرب میں اور بطور خاص ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد بھی قربانی کیا کرتے تھے، ان کا معمول تھا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب مبارک میں 28ویں دادا جان ہیں حضرت کیدار۔ آپ نے ایک بار کسی نیک مقصد کے لیے ایک ہی وقت میں اتنے سارے جانور قربان کیے کہ غیب سے آواز آئی اے کیدار بس کیجئے، اللہ پاک نے آپ کی قربانیاں قبول فرما لی ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کی قربانیاں قبول فرما لی۔ سرکار کے آباء و اجداد کے اندر 28ویں نمبر پر آپ کے دادا جان حضرت کیدار۔ اے عاشقان رسول، ان سب روایت سے معلوم ہوا کہ پہلے جتنی ایماندار امتیں گزری ہیں ان سب کے لیے قربانی مقرر تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے بھی قربانی کی، حضرت نوح علیہ السلام نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے، بنی اسرائیل نے، اہل عرب نے، اور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد یہ سب قربانیاں کیا کرتے، اللہ پاک کا شکر ادا کیا کرتے اور قربانی کے ذریعے اللہ پاک کا قرب حاصل کرتے، اللہ پاک کو راضی کیا کرتے تھے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دوسری اہم بات جو سورہ حج کی آیت نمبر 34 سے میں ارشاد ہوئی وہ یہ کہ قربانی کا ایک مقصد ہے۔ علماء فرماتے ہیں زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنے جھوٹے خداؤں کے لیے قربانی کیا کرتے تھے اور ذبح کے وقت انہی کا نام پکارا کرتے تھے، اور مشرکین کے اس شرک کی کاٹ کرتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا کہ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ اللہ پاک کا نام لیں اس کے دیے ہوئے بے زبان چپائیوں پر، تو تمہارا معبود ایک معبود ہے، فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلَمُوا، اسی کے حضور گردن رکھو، اللہ کے حضور گردن رکھو، یعنی اللہ پاک ہی تمہارا رازق ہے، تمہیں رزق دینے والا ہے، اللہ پاک نے ہی جانور پیدا فرمائے ہیں، اللہ پاک نے ہی ان طاقتور جانوروں کو تمہارے قابو میں کر دیا۔ اتنے بڑے جانور، اتنا اونٹ اگر معاذ اللہ یہ ہلکا اس کو ہو جائے تو یہ جو ہے وہ بندوں کو نہ چھوڑے، اتنے بڑے بیل ہیں، بڑے جانور ہیں، وہ انسان کے قابو میں بس میں کر دیے، تو یہ اللہ پاک نے ہی انہیں ذبح کرنے اور گوشت کے ذریعے توانائی حاصل کرنے کی
تمہیں اجازت دی ہے، تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، لہٰذا جانور ذبح کرتے وقت اللہ پاک ہی کا نام لو، اللہ پاک کا نام لو، اسی کا شکر ادا کرو اور اسی کے حضور گردن رکھو کہ جب سجدہ کرے تو اللہ کے لیے، کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ اے محبوب فرما دیجئے کہ بے شک میری قربانی، میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ قربانی کا مقصد اللہ کی رضا، نماز کا مقصد اللہ کی رضا، قربانی کرنی ہے اللہ کی رضا کے لیے، رب راضی تو سب راضی۔ آج لوگ بندوں کو خوش کرنے کے لیے قربانیاں کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے، واہ شہرت حاصل کرنے کے لیے، نمود و نمائش کے لیے، یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ پاک نے جانوروں سے متعلق ہم پر جو انعامات فرمائے ہیں، جانور پیدا کیے، انہیں ہمارے قابو میں دیا، ان کا گوشت ہمارے لیے حلال فرمایا، قربانی ان انعامات کے شکر بھی ہے اور ساتھ ساتھ اس میں اظہار توحید بھی ہے۔ یعنی دنیا بھر میں مسلمان عید الاضحیٰ کے موقع پر جانور ذبح کرتے، اللہ پاک کا نام لے کر عملی طور پر یہ اظہار کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اللہ پاک نے ہم پر انعام فرمایا ہے، تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا ایک رب ہے، ہم صرف اسی ایک خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے ہیں، اس کے سوا کسی کو اپنا خدا نہیں مانتے۔ معلوم ہوا کہ قربانی کو رسم نہیں ہے، قربانی کو رسم نہیں ہے بلکہ شکر نعمت بھی ہے اور ساتھ ساتھ عقیدہ توحید کا عملی اظہار بھی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے ہم قربانی کر کے اللہ پاک کا شکر بھی ادا کریں اور اللہ پاک کی وحدانیت کا عملی طور پر اظہار بھی کریں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، قربانی واجب ہے۔ کس بندے پر واجب ہے؟ ہر بالغ مقیم مسلمان مرد اور عورت پر قربانی واجب ہے جو مالک نصاب ہو، جو کیا ہو؟ مالک نصاب ہو، جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اتنی ہی رقم یا حاجت اصلیہ سے زائد اتنی مالیت کا سامان موجود ہو۔ 52.5 تولے چاندی جو ہے وہ آ رہی ہے 1,42,000 روپے کی، 1,42,000 سمجھو 1.5 لاکھ روپیہ۔ جس بندے کے پاس ان دنوں کے اندر آ جائے، یعنی 10ویں ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 12ویں کی غروب آفتاب سے پہلے جس بندے کے پاس اتنی رقم آ جائے 1.5 لاکھ روپیہ، یا اس کو کوئی تحفہ دے دے، اس بندے پر قربانی جو ہے وہ واجب ہو جاتی ہے۔ 52.5 تولے چاندی یا اتنی رقم کا زائد سامان موجود ہو، مال تجارت ہو، بینک بیلنس ہو، یا حاجت اصلیہ کے علاوہ زائد گھر میں سامان موجود ہو، اس بندے پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ تو آج دیکھا جائے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن پر قربانی واجب ہوتی ہے لیکن لوگ قربانی نہیں کرتے، ٹھیک ہے، ہیل و حجت کریں گے، بہانے تلاش کریں گے، مجھ پر قرضہ ہے، مجھ پر یہ ہے، میں نے فلاں کا دینا ہے۔ اگر دینا ہے تو لینا بھی تو ہوتا ہے، کاروبار بھی وسیع چل رہا ہے، پھر گھر میں سونا بھی موجود ہے، اس 1 تولہ سونا اور تھوڑی بہت چاندی ہو، اس بندے پر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ جس بندے کے پاس 1 تولہ سونا ہو اس پر بھی قربانی جو ہے وہ واجب ہو جاتی ہے۔ دیکھا جائے تو گھر میں زائد سامان موجود ہوتا ہے، 1-2 چاندی کی انگوٹھی بھی ہوتی ہے، تو قربانی بہت سے لوگوں پر واجب ہوتی ہے لیکن لوگ جو ہیں وہ قربانی نہیں کرتے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو طاقت ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اتنا سخت فرمان میرے آقا کا ڈرا دینے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اگر کسی پر اتنا قرض ہے کہ قرض کی رقم نکالنے کے بعد وہ مالک نصاب نہیں رہتا تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے، اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ ایک بار صحابہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہیں۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس میں ہمارے لیے کیا اجر و ثواب ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے،
ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو جو خدا کے لیے قربانی کیا کرتے ہیں دراصل خلد کے حقدار ہوا کرتے ہیں۔ قربانی آج تک وہ بندہ یہ نہیں اندازہ لگا سکا کہ ایک بھیڑ کے جسم پر کتنے بال ہوتے ہیں، ایک جانور پر کتنے بال ہیں۔ ہر بال کے بدلے میں جو اللہ کی رضا کے لیے قربانی کی جاتی ہے، ہر بال کے بدلے میں اللہ ایک ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عید الاضحیٰ کے دن فرمایا، آج کے دن آدمی کا کوئی عمل خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ فضیلت والا نہیں۔ آج کے دن بنی آدم کا کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں خون بہانے سے زیادہ پیارا نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یوم نہر یعنی عید الاضحیٰ کی 10ویں تاریخ میں اللہ پاک کے ہاں آدمی کا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل خون بہانا ہے، یعنی قربانی کرنا ہے۔ بے شک قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، اپنے بالوں، اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا، اور بے شک قربانی کا خون زمین پر گرنے سے قبل اللہ کے ہاں مقبول ہو جاتا ہے، اللہ کے ہاں مقام مقبولیت اختیار کر جاتا ہے۔ پس خوش دلی سے قربانی کیا کرو، خوش دلی سے، نفس پر ملال نہ آئے، رنج نہ آئے، اس وقت آپ کے آنسو نہ بہہ جائیں کہ اتنا قیمتی مہنگا جانور 70 لاکھ کا، 50 لاکھ کا، 1 کروڑ کا میں جو ہے وہ پیش کر رہا ہوں، اس کو ساری زندگی، سارا سال میں نے 2 سال پالا پوسا، اس کو بڑا کیا۔ اس وقت آپ کے دل میں رحم آ جائے کہ میں اس کی قربانی نہیں کرتا، یا اس وقت خون آپ آنسو جو ہے وہ بہانا شروع کر دیں، نہیں، بلکہ فتیبو بہن نفس یعنی خوش دلی سے قربانی کرو، اللہ کی رضا کے لیے ثواب سمجھتے ہوئے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ قربانی میں مقصود خون بہانا ہے، گوشت کھایا جائے یا نہ کھایا جائے، لہذا اگر کوئی شخص قربانی کی قیمت ادا کر دے یا اس سے 3 گنا زیادہ گوشت خیرات کر دے، قربانی ہرگز ادا نہ ہوگی، قربانی ہرگز ادا نہ ہوگی۔ کیوں کہ قربانی حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی نقل ہے، قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نقل ہے، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے خون بہایا تھا، خون بہایا تھا، گوشت یا پیسے خیرات نہ کیے تھے، اور نقل وہی درست ہوتی ہے جو مطابق اصل ہو۔ مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں، دیگر اعمال تو کرنے کے بعد قبول ہوتے ہیں مگر قربانی کرنے سے پہلے ہی قبول ہو جاتی ہے، قربانی کرنے سے پہلے اللہ کے ہاں قبول ہو جاتی ہے۔ لہذا قربانی کو بیکار جان کر یا تنگ دلی سے نہ کرو، ہر جگہ عقلی گھوڑے نہ دوڑایا کرو، ہر جگہ عقلی گھوڑے نہ دوڑایا کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر ثواب کی امید رکھتے ہوئے قربانی کرے، یہ قربانی اس کے لیے آتش جہنم کے آگے روک ہو جائے گی، یعنی آڑ بن جائے گی، یہ قربانی اس کے لیے جہنم سے حجاب یعنی رکاوٹ بن جائے گی۔ ایک حدیث شریف کا خلاصہ ہے کہ قربانی کے جانور کے خون کے پہلے قطرے کے بدلے اللہ قربانی کرنے والے کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو غور طلب بات ہے کہ کون کرتا ہے؟ یقیناً انسان کرتا ہے، جانور تو مکلف ہی نہیں ہے، یہ تو گناہ کرتے نہیں ہیں، مگر دیکھیے انسان کے گناہوں کا کفارہ کون بن رہا ہے؟ بے جان جانور، بے زبان جانور، بے گناہ جانور۔ جس جانور نے کوئی گناہ نہیں کیا وہ بندے کے گناہوں کا کفارہ بن رہا ہے۔ اس لیے دیکھا جائے تو اس جانور کا ہم پر کتنا احسان ہے، یہ جانور کا ہم پر کتنا احسان ہے کہ ہم گناہ ہم نے کیے اور یہ بے گناہ جانور اپنی جان کی بازی لگا کر ہمارے گناہوں کا کفارہ بن رہے ہیں، ہمارے گناہوں کا کفارہ یہ جانور بن رہے ہیں۔ اس میں ان لوگوں کو عبرت ہے جو قربانی کے وقت تماشا لگاتے ہیں، جانور کی جان نکلتے دیکھ کر اس کے بلکنے کی آوازیں جو ہے وہ سن کر خوش ہوتے ہیں، اور معاذ اللہ بعد ندان تو تالیاں بجاتے ہیں، اور بلکہ سوشل میڈیا کا دور ہے،
ویڈیو معاذاللہ بنا کر جو ہے وہ اس کا کلپ سوشل میڈیا پر وائرل کر دیتے ہیں اور یہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ وقت تماشا دیکھنے کا نہیں بلکہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونے اور اس جانور کا احسان ماننے کا وقت ہے کہ موت کو یاد کر کے گناہوں سے پکی سچی توبہ کرنے کا وقت ہے کہ ان قریب میرا بھی اس دنیا سے کوچ ہونے والا ہے، میں بھی اس دنیا سے جانے والا ہوں، میری بھی ایسی ہی بے بسی ہوگی، بے کسی کے اس عالم میں میری کون سنے گا۔ کاش کہ میں دنیا میں نہ پیدا ہوا ہوتا، قبر و حشر کا ہر غم مٹ گیا ہوتا، سلب ایمان کا خوف کھائے جاتا ہے، کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا ہوتا، اونٹ بن گیا ہوتا، اور عید قرباں پر کاش دست آقا سے میں نہر ہو گیا ہوتا، کثرت اسیاں ہائے خوف دوزخ کا، کاش کہ میں نہ اس دنیا کا کوئی بشر بنا ہوتا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، وہ لوگ بھی سبق حاصل کریں جو جانور کو ناحق تکلیف پہنچاتے ہیں، انہیں چارہ پانی پورا نہیں دیتے، دور علاقے سے جانور لاتے ہیں تو راستے میں پوری خوراک مہیا نہیں کرتے، اور چھوٹی گاڑیوں میں بڑا جانور گھسا دیتے ہیں، جانور کو گاڑی میں چڑھاتے اور اتارتے وقت احتیاط نہیں کرتے، کبھی جلد بازی میں جانور کو گاڑی سے چھلانگ لگوا دیتے ہیں جس سے وہ بیچارہ جو ہے اس کی ٹانگ ٹوٹنے یا شدید چوٹ لگنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اے عاشقان رسول، ہمیں ڈرنا چاہیے، عبرت لینی چاہیے۔ یہ جانور تو وہ ہے جو اپنے رب کریم کے نام پر اپنی جان قربان کر رہا ہے، اپنی جان کی بازی لگا کر ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کر رہا ہے، اور ہمیں تو چاہیے کہ اس کا احسان مانیں اور اس کی خوب عزت کریں۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ سمنوا دہایاکم، اپنی قربانیوں کو فربا کرو، موٹا تازہ کرو، فإنہا علی الصراط مطایاکم، اس لیے کہ یہ جانور پل صراط پہ تمہارے لیے سواریاں بنے گی، سواریاں بنے گی، ان پر سوار ہو کر تم پل صراط بآسانی پار کر جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مقام غور ہے، ہم قربانی تو کرتے ہیں، مہنگے سے مہنگا جانور خرید کر بڑے ذوق شوق سے قربانی کرتے ہیں، جب جانور لاتے ہیں تو گلی محلوں میں چرچا ہو جاتا ہے، فلاں اتنا مہنگا جانور لایا، رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو، محلے داروں کو، دوستوں کو بتایا جاتا ہے، مگر غور کیجئے کہ ہم سے جنت کی خوشخبری کے حقدار بننے والے یعنی محبت کتنے ہیں، اللہ پاک کا ذکر کرنے والے، ذکر سن کر اللہ کی ذات کے لیے مچلنے والے کتنے، خوف خدا کے سبب کانپنے والے، نمازیں پڑھنے والے، راہ خدا میں دل کھول کر صدقہ کرنے والے کتنے۔ جو بھی عمل ہو وہ اللہ کی رضا کے لیے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے محبوب فرما دو میری قربانی، میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے، دکھلاوے کے لیے نہیں، واہ واہ کے لیے نہیں، نمود و نمائش کے لیے نہیں، لوگوں سے جو ہے وہ اچھی اچھی باتیں سننے اور ان سے دل بہلانے۔ ماشاءاللہ ملک صاحب نے، چودھری صاحب نے اتنا بڑا جانور لیا، کیا بات ہے، کمال کر دیا، ایسا تو پورے علاقے میں جانور نہیں جتنا بڑا آپ لے کے آئے ہیں، لیکن اس کام میں ثواب نہیں، ثواب اللہ کی رضا کے لیے، قربانی اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے۔ کہ جس طرح آج میں جانور ذبح کر رہا ہوں، قربانی کے لیے پیش کر رہا ہوں، جب دین اسلام کے لیے وقت آئے گا تو میں اپنی جان بھی پیش کروں گا، میں اپنی جان بھی راہ خدا میں پیش کرنے کے لیے تیار ہوں گا۔ اللہ تعالی ہمیں ہماری یہ قربانیاں قبول فرمائے، اور ہمیں قربانی کا جو مین مقصد ہے نا وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان وہ ہم جو ہے وہ مانیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ جب ہم سنت ابراہیمی ادا کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں مزہ آئے گا، اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اللہ کا قرب جو ہے وہ ہمیں ملے گا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اے فاطمہ اپنی قربانی کے پاس موجود رہو، اس لیے کہ اس کے خون کا قطرہ گرنے سے قبل اللہ تعالیٰ تیرے سارے گناہ بخش دے گا، اللہ تعالیٰ تیرے سارے گناہ بخش دے گا۔
تو قربانی کے وقت میں موجود رہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ بکری کی عزت کرو، اس سے مٹی جھاڑو کہ یہ جنتی جانور ہے، یہ جنتی جانور ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بکری ذبح کرنے پہ رحم آتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اس پر رحم کرو، رب تعالیٰ بھی تم پر رحم کرے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ قربانی نہ کرے، جانور کو چھوڑ دے، یہ رحم کرنا نہیں، یعنی اس کو اچھے طریقے سے ذبح کرو، اچھے طریقے سے چھری کو اچھے طریقے سے تیز کرو، اور ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کرو، اس کو جو ہے وہ چارہ کھلاؤ، پانی پلاؤ، اس کی خوب دیکھ بھال کرو، اور چھری کو اچھے طریقے سے تیز کر لو، اس کے سامنے چھری نہ تیز کرو۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کے پاس سے گزرے جس نے بکری کو لٹایا ہوا تھا، اس کی گردن پہ پاؤں رکھا تھا اور اس کے سامنے چھری تیز کر رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے لیے ہلاکت ہو، کیا تو اس کو کئی موتیں مارنا چاہتا ہے؟ یہ کام تو نے لٹانے سے پہلے کیوں نہ کر لیا ہیں؟ جانور کے سامنے چھری تیز نہ کریں، اس کے سامنے چھری نہ تیز کریں، اس کو چارہ کھلائیں، پانی پلائیں، اچھے طریقے سے لٹانے سے قبل قبلے کا تعین کر لیں، اور اچھے طریقے سے سنت کے مطابق قبلہ کی طرف چہرہ کر کے اس کو جو ہے وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اس کو جو ہے وہ ذبح کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری قربانیاں قبول فرمائے، اور یہ جو ہم اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ادا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی قربانیاں قبول فرمائے۔ جو نہیں کر رہے، طاقت ہے ان پر، واجب بھی ہے، ضروری بھی ہے، لیکن پھر بھی نہیں کر رہے، یا پورے گھر کی طرف سے ایک بکرا جو ہے وہ دے کر اپنے من کو منا رہے ہیں کہ ہم نے سب کی طرف سے قربانی ہوگی، تو ایسے قربانی نہیں ہوتی۔ چھوٹے جانور کے اندر ایک ہی حصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کئی گھر کے افراد صاحب نصاب ہوتے ہیں، لیکن سب کی طرف سے ایک دمبا لا کے ذبح کر کے دل کو منا لیتے ہیں کہ سب کی قربانی ہوگی، ایسے قربانی نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں الگ الگ جن پر واجب ہے ان کو قربانیاں خوش دلی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سنت ادا فرما لیں۔ سب سے زیادہ لیٹ، بہت لیٹ۔